مقام و منصب کی خواہش کو دل میں رکھ کے ابا عبداللہ علیہ السلام کے ساتھ قدم اٹھانا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مقام و منزلت تو اس کو ملے گی کہ جس کی زندگی باقی رہے. یہاں تو ابا عبداللہ علیہ السلام کلیئرلی بتا رہے ہیں. آپ دیکھیں کیا فرماتے ہیں، خط الموت علی ولد آدم، یہ ابا عبداللہ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، خط الموت علی ولد آدم مخط القلادۃ علی جید الفتات. موت بنی آدم پر ایسے لکھ دی گئی ہے جیسے گلوبند کا اثر جوان لڑکیوں کے گردن پر لازمی طور پر ہوتا ہے. دیکھیں اثر شاید دکھنے میں زیبا نہیں ہوتا، لیکن جس چیز کا اثر ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے بہت خوبصورت تشبیہ بیان کی ہے کہ اگرچہ گردن بند کا نشان دکھنے میں زیادہ اچھا نہیں لگتا، لیکن خود گردن بند کیونکہ قیمتی ہے اس لیے اس کا نشان بھی ارزشمند ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے موت، شاید موت سننے میں، شاید موت کا ذائقہ اتنا ہمارے لیے اچھا نہ ہو، لیکن اگر یہ موت ایک خدائی زندگی کا اثر ہو تو یہ موت بھی شیرین ہو جاتی ہے. یہ نشانہ بھی موت کا جو گردن پہ ہے یہ ایک ارزشمند نشانہ ہو جاتا ہے. تو دیکھیں کتنی یقین کے ساتھ اس بات کو فرما رہے ہیں کہ خط الموت علی ولد آدم مخط القلادۃ علی جید الفتات. یہ اپنے بچوں کو یاد کروائیں. یہ ابا عبداللہ علیہ السلام کے جملات ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ان سے غافل رہ جائیں. وما اولہنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف، میں کتنا اس بات کا شوق رکھتا ہوں کہ اپنے اجداد سے ملاقات کروں. جس طرح مثال کیا ہے، جس طرح یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، جتنا شوق یعقوب کو تھا اپنے بیٹے یوسف سے ملاقات کرنے کا اتنا ہی شوق. اور کتنا شوق تھا کہ گریا کر کر کے آنکھیں سفید ہو گئی. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. پھر فرماتے ہیں کہ وَخُيِّرَ لِي مَصْرَعٌ أَنَا لَاقِيهُ، میرے لیے ایک مقتل تیار ہے کہ یقیناً اس مقتل کو مجھے دیکھنا ہے، اس مقتل میں مجھے داخل ہونا ہے، اس سے میں نے ملاقات کرنی ہے. كَأَنِّي بِأَوْصَالِي تَقْطَعُهَا، اور موت بھی کس قسم کی موت ہے، كَأَنِّي بِأَوْصَالِي تَقْطَعُهَا أَسْلَانُ الْفَلَوَاتِ بَيْنَ النَّوَاوِيسِ وَكَرْبَلَا. ایسا ہے کہ جیسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بیابانوں کی بھیڑیے اور وحشی جانور، نواویس ایک سرزمین ہے، اور کربلا کے بیچ میرے جسم کے ٹکڑے کر رہے ہیں اور بھوکے پیٹ اپنے بھر رہے ہیں اور خالی جیبوں کو اپنے بھر رہے ہیں. دیکھیں کتنا یقین ہے موت پر. ایسے یقین کو جب سپہ سالار بیان کر رہا ہو کسی جنگ کا تو آپ کو لگتا ہے کہ جو دوسرے سپاہی ہوں گے ان میں سے کسی کو ذرہ برابر اس بات میں شک ہو کہ ہمیں موت آنے والی ہے. دیکھیں سپہ سالار ہمیشہ امید دلاتے ہیں. یہاں پر ایک عجیب دنیا ہے کہ جس میں موت ہی سب سے بڑی امید بنی ہوئی ہے. سپہ سالار ہی کہہ رہا ہے کہ تمہاری سب سے بڑی امید یہ ہے، تمہارا سب سے بڑا گلے کا فخر، تمہارا سب سے بڑا فخر کا نشان یہ ہے کہ تمہیں موت نصیب ہونے والی. دیکھیں اس سے زیادہ بھی کلیئر فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ من کانا باودلن فینا مہجتہ، اب جو بھی اپنا مہجہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی، جو بھی اپنے جگر کا خون ہمارے راستے میں بہانا چاہتا ہے، وَمُوَطِّنًا عَلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ، اور جو بھی چاہتا ہے کہ پروردگار متعال کے راستے میں اپنے نفس کو قربان کر دے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، پس سے چاہیے کہ ہمارے ساتھ وہ رحلت کرے، حرکت کرے، سفر کو آغاز کرے. آپ دیکھیں فَإِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحًا انشاءاللہ، پس میں صبح کے وقت روانہ ہونے والا ہوں انشاءاللہ. یہ الفاظ ہیں اس لشکر کے سپہ سالار کے. یہ وہ الفاظ ہیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنے لشکر کے لیے آوان و انصار کا انتخاب کر رہے ہیں. مجھے بتائیں عزیزان گرامی، ان جملات کو سننے کے بعد اگر کوئی حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ لشکر میں شامل ہوتا ہے تو کیا ممکن ہے کہ اس کی نیت میں کوئی کجی ہو، وہ مال و دولت کی تلاش میں ہو، وہ